السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ ایسا ٹاپک ہے جس کا احساس مجھے بہت شدت سے ہوا۔ میں گھر سے باہر نکلی آج کسی کام سے، تو مجھے محسوس ہوا کہ دنیا رکی ہوئی تھی، دکانیں بند تھیں اور بہت کم گاڑیاں تھیں روڈ پہ، بہت کم لوگ سڑکوں پہ چل رہے تھے۔ تو اس چیز کا واقعی احساس ہوا کہ دنیا رک جو گئی ہے۔ ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک ایسا وقت لے آیا ہے کہ ہم ایک دم سے ٹھہر گئے ہیں، اور اس ٹھہراؤ میں میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے واپس جانا پڑ جائے، جیسے ہم سن رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ اچانک جو ہے وفات پا رہے ہیں اور انہیں اچانک سے جانا پڑ رہا ہے، تو جب آپ کی تیاری نہ ہو کسی بھی چیز کی، جب آپ کی تیاری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں یہ بات سوچ رہی تھی۔ یعنی اگر میرے گھر کوئی مہمان آ جائے اور میں تیار نہیں ہوں، اس کے آنے کی مجھے امید نہیں تھی یا مجھے اندازہ نہیں تھا، اور وہ آ جائے، تو ظاہری بات ہے کہ میں گھر کے باقی کاموں میں اور دنیا کی باقی ذمہ داریوں میں پھنسی ہوں، اور جیسے ہی وہ آئیں گے تو میں پریپیئرڈ نہیں ہوں ان کے لیے۔ مجھے شاید کھانا بھی بنانا ہے، ان کے لیے میں نے رہنے کا انتظام بھی کرنا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بھی اور پلاننگ ہوتی ہے ہماری، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ پہلے سوچ بچار اور تیاری کی ہوتی ہے، ہم نے سامان تیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے سوٹ کیس چاہیے، مجھے ہینڈ بیگ چاہیے، میری ٹوائلٹریز چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے موسم کے مطابق یہ ایک ٹریول جب بھی آپ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا سٹریسفل ہوتا ہے۔ اس کی تیاری ضروری ہے، اور اپروپریٹ تیاری، کہ آپ جہاں جا رہے ہیں، جس ملک میں، ٹھنڈے گرم کے حساب سے آپ کے ہر طریقے سے آپ کو ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کتنے ہی سوٹ کیس اور کتنے ہینڈ بیگ میں نے تیار کیے آگے لے کے جانے کے لیے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے۔ کیا ہے میرے پاس؟ کیا ہے میری تیاری؟ کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ میں ریڈی ہوں؟ جب آپ سٹینڈ بائی کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ کا سوٹ کیس تیار ہوتا ہے، آپ کا ہینڈ بیگ تیار ہوتا ہے، آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کے بیگ میں ریڈی ہوتی ہے۔ کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتی ہوں کہ میرا بیگ ریڈی ہے؟ اور اس بیگ میں ہمیں کیا چاہیے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، کہ اس بیگ میں ہمیں سامان تو نہیں چاہیے نا، اس بیگ میں ہمیں کپڑے تو نہیں چاہیے، اس بیگ میں ہمیں کتنی نیکیاں چاہیے، بڑی بڑی بھی، چھوٹی چھوٹی بھی، ہر وہ بات، ہر وہ موقع، ہر وہ نیکی جس کو ہم آج بہت چھوٹا جانتے ہیں۔ کسی کو ایک تھینک یو کہہ دینا، کسی کو پانی کا گلاس لا دینا، کسی کو اسمائل پاس کر کے بات کر لینا سیدھے منہ، وہ بھی نیکی ہے۔ آپ کی وجہ سے شاید کوئی پریشان ہو جائے، آپ کا موڈ دیکھ کے شاید کوئی پریشان ہو جائے، وہ بھی نیکی ہے نا۔ کیا ہم سوچتے ہیں؟ آپ سوچیں کتنے ہیں آپ کے پاس ہینڈ بیگز ریڈی، اور کتنے آپ کے سوٹ کیسز ریڈی ہیں جو آپ نے تیار کر کے رکھے ہیں، جو آپ نے اپنے رب کے پاس آگے لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے قرآن میں بار بار بتایا کہ میں آزماؤں گا، میں تمہیں آزماؤں گا، مال سے، جان سے، پھلوں سے، ہر چیز سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ تو آزمائش اسی لیے ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ہونا ہے، کھرے اور کھوٹے کو اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہے کہ کون کیسا ہے۔ تو ہمیں اگر، اور ہوتا کیا ہے کہ اکثر جو ہماری انگزائٹی ڈپریشنز ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے خلاف ہونے والے واقعات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن بھرا پڑا ہے، ہمارے قرآن کریم میں یہ باتیں بتا دی گئی ہیں کہ بی ریڈی، تمہیں آزمایا جائے گا۔ ہاں، نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں، وہ ہر ایک کو اس کی ہمت کے مطابق دیکھ کے، کہ کسی کو اولاد سے آزماتے ہیں، کسی کو اپنے زوج سے آزماتے ہیں، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس میں ہو جاتا ہے پرابلم، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ صحت سے آزماتے ہیں، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ، ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مال سے آزماتے ہیں،
اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس کو زیادہ پیار کرتا ہے، جس کو مال پیارا ہے، اللہ اس کو مال کا نقصان دے کے آزماتے ہیں۔ جس کو اولاد بہت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اولاد کے ہاتھوں آزماتے ہیں۔ جس کو اپنے شوہر یا بیوی سے بہت پیار ہے، اکثر ہمارے معاملات شوہر اور بیوی کے ساتھ جو ہے ان سے آزمائے جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزمانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ ہوگا، اس کے لیے آپ تیار رہیں، اس کے لیے آپ پریشان مت ہوں، یہ ہونا ہے۔ عمل دیکھیں، جب سونے کا کھرا کھوٹا ہونا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو بھی پگھلایا جاتا ہے، اس میں سے اصلی سونا نکالا جاتا ہے، اور کھوٹ کیا ہوتا ہے، ضائع چلا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اصلی سونا ہوتا ہے جس کی وقت ہوتی ہے۔ ایک جو جوہری ہوتا ہے، جو ہیرے کو تراشتا ہے، اس کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ جتنے کٹس لگیں گے اتنا ہیرا شیپ میں آئے گا۔ اس ڈائمنڈ کی ویلیو ایک عام ڈائمنڈ کی ویلیو سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جب اس کی تراش خراش ہوتی ہے۔ آپ کو اگر جانے کا اتفاق ہو، میرا اتفاق ہوا تھا ایک دفعہ ڈائمنڈ فیکٹری میں جانے کا، تو وہاں اس کی ہر سٹیج بتائی جاتی ہے کہ جتنے اس پہ کٹس لگتے ہیں، جیسے اس کی تراش خراش ہوتی ہے، جتنا فائن وہ کٹس میں سے گزرتا ہے، تو اس حساب سے اس ہیرے کی جو وقت ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا لے لیں، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں، ہمیں کچھ دکھوں میں سے نکال کے ہمیں سونا بنا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جانا تو پھر واپس ہی ہے نا، تو واپسی کی تیاری کی فکر کرنی ہے۔ آج ایک پارٹی ہوتی ہے گھر میں، ایک دعوت ہوتی ہے، تو ہماری فکریں اس کے کھانے کے مینیو سے لے کے کیا پہننا ہے وہاں سے لے کے گھر کی زیبائش سے لے کے صفائی ستھرائی سے لے کے ہر چیز پہ ہوتی ہے۔ آج بچوں کی شادیاں لوگ ایک ایک دو دو سال کے بعد کرتے ہیں، رشتہ پکا کرنے کے بعد بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، تیاری، کلر سکیمنگ ہو رہی ہوتی ہیں، تھیمز ہو رہی ہوتی ہیں، سٹیج کی ڈیکوریشن ہو رہی ہوتی ہے، ہالز کی بکنگ ہو رہی ہوتی ہے، کھانے آرڈر کیے جا رہے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں جایا جاتا ہے کپڑوں کی خریداری کرنے کے لیے، پسند کے زیورات آرڈر کیے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، لسٹ ہے لمبی، لسٹ ہے لمبی اس 2-3 گھنٹے کے 4 گھنٹے کے پروگرام کے لیے، اور وہ بھی وہ سٹیجز ہوتے ہیں جو اس کے بعد فیک سٹیجز ہوتے ہیں جن کو اٹھا کے وہ فوراً جو ہے وہ ریپ اپ کرتے ہیں، تو وہاں کچھ بچتا بھی نہیں ہے۔ مگر تیاری کا عالم دیکھیں، ہر چیز ایک ایک امتحان ہم نے 10ویں جماعت کا دینا ہوتا ہے، تو بچے ساری ساری رات جاگتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے بعد جا کے امتحان دیا جاتا ہے۔ کسی مقام پہ ہم ویسے تو نہیں پہنچ جاتے نا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم بس چلے جائیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے اور ہمیں وہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، لیکن آپ لے کے کیا جا رہے ہیں؟ آپ یہ بھی تو سوچیں نا، سامان چیک کریں اپنا، اس سامان میں کیا کیا رکھا ہے آپ نے کسی کو معاف کیا؟ کسی نے آپ کا دل دکھایا، اس کو معاف کیا آپ نے؟ یہ سامان ہے آپ کا۔ آپ نمازوں میں کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ آپ حقوق اللہ میں کیسے ہیں؟ حقوق العباد میں کیسے ہیں؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو میں تو اللہ کے ساتھ میں اللہ کے فرض پورے کر دیتا ہوں، باقی بندوں کے ساتھ وہ مسکرا کے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ بھی تو نیکی ہے نا، لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک طرف بیٹھ کے درویشی میں بیٹھ کے عبادت کر لینا بہت آسان ہے، لوگوں میں رہنا، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ان کو ساتھ لے کے چلنا، ان کی بری باتیں، ان کی نفرتوں کو برداشت کرنا، ان کی برے رویوں کو بھی برداشت کرنا اور ان کے ساتھ چلنا، یہی تو امتحان ہے ہمارے۔ اپنی تیاری کے بارے میں ضرور سوچیے گا کہ میں نے کیا رکھا، کیا رکھنا ہے، کچھ خریدنا ہے، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کسی سے اچھی بات، کسی کی مدد، اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے میں نے کبھی کسی کی مدد کی؟
کیا کوئی ضرورت مند میرے ارد گرد ہے جس کو میری مدد چاہیے؟ کیا میں نکلا کبھی؟ یا میں یہی پوچھ لوں، شاید کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو، شاید کسی کو صرف آپ سے بات کرنی ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو صرف سننے والا چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی میری بات سن لے۔ کبھی کبھی کسی کو کوئی اچھا مشورہ دینے والا چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کے پاس شاید بہت مشورے ہوں، آپ سمجھدار ہوں، آپ حکمت والے ہوں، آپ کسی دو ناراض لوگوں کو راضی کروا دیں، آپ صلح کروانے والے ہوں، انصاف کی بات پہ انصاف کریں، اپنی اولاد ہو، اپنے بہن بھائی ہوں، جو بھی ہو اس رشتے میں انصاف کریں۔ یہ نیکیاں ہیں، یہ آپ کی تیاری ہے۔ بہت سی تیاری ہے، بہت سارا سامان ہے جو آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ضرور یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ جن کو آپ عمل سمجھ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ جب ہم وہاں پہنچیں اور دیکھیں تو وہ ردی کا ڈھیر ہو۔ اور ردی تو کوئی بھی نہیں رکھتا، ہمارا رب بھی نہیں رکھے گا۔ اور ہمارے اعمال اتنے وزنی تو ہونے چاہیے نا کہ ہم اس کو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ جب سوکھے پتے باہر گارڈن میں گرتے ہیں تو وہ بھی اڑ جاتے ہیں، اس کو بھی اگر ہم جمع بھی کریں، صفائی بھی کریں، تو ہم اس کو بھی اٹھا کے بن میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں کچھ چند سوٹ کیسز اور ہینڈ بیگز تیار کرنے کی توفیق دے جو ہم آگے لے کے جا سکیں، جو ہم عزت کے ساتھ جا سکیں۔ خالی ہاتھ تو ہم کہیں پہ بھی نہیں جاتے۔ یہاں پر بھی جب کوئی جاتا ہے تو کیا کبھی فلاورز لے جاتے ہیں، کبھی چاکلیٹس لے جاتے ہیں، کچھ تو لے جاتے ہیں نا، کہ خالی ہاتھ جاتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، خاص کر پہلی دفعہ۔ تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے تو کیا خالی ہاتھ ہی چلے جائیں گے؟ کچھ تو ہو کہ ہمیں شرم نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو، مجھ کو، اور تمام لوگ جو اس وقت وائرس کی وجہ سے جن کی وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اتنی جلدی میں جانا پڑا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے، ان کی مغفرت کر کے، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور ہم سب کو جن کے پاس وقت ہے، ہم سب کو اپنی تیاری، بھرپور تیاری کرنے کی توفیق دے، اور اس وقت کو بہترین استعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم سوچیں کہ میں اپنی تیاری میں کیا کر سکتی ہوں، کیا کر سکتا ہوں، کیا لے کے جا سکتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔